السلام علیکم ایوری ون، یو آر واچنگ مائی چینل ٹیل می وائی۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں دی گریٹ چائنا وال کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ دی گریٹ چائنا وال، یعنی یہ چائنا کی جو وال ہے یہ کیوں بنائی گئی تھی۔ اب اگر چائنا کی ہسٹری دیکھیں تو دیکھا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں وہاں رواج تھا اپنے شہروں کے ارد گرد باؤنڈری بنانے کا۔ وہ اپنے شہروں کے ارد گرد دیوار کر دیتے تھے تاکہ دشمنوں سے محفوظ رکھ سکے اپنے شہر کو۔ اب ہوا یہ کہ 221 BC میں جب وہاں کا گریٹ ایمپرر شی ہونگ ٹی آیا تو اس نے چائنا کے ڈیفرنٹ پارٹس کو یونائٹ کر دیا اپنی سلطنت میں، لیکن اس نے اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا جو نارتھ پارٹ تھا اس کے امپائر کا، اس سائڈ پہ بہت سے وحشی خانہ بدوش رہتے تھے ڈیزرٹ لینڈز میں، اور اسے ان سے خطرہ تھا، اسے ان سے بغاوت کی بو آتی تھی، یہ کبھی بھی چائنا پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اب اس مسئلے کو اوور کم کرنے کے لیے اس نے اپنے لوگوں کو آرڈر دیا کہ ایک وال کا اتنی لمبی ہو کہ جو چائنا کے نارتھرن پروونسز کو ان خانہ بدوشوں سے پروٹیکٹ کر سکے، اور اتنی اونچی ہو کہ وہ اوپر سے بھی نہ آ سکے۔ اب جب یہ پروجیکٹ پرپوز کیا گیا، اس کو دیکھا گیا تو یہ واقعی بہت زبردست قسم کا پروجیکٹ تھا۔ 15 سال اس پہ کام ہوا اور 15 سال کے بعد وہ وال تعمیر ہو گئی۔ اب اس کے بعد وہ وال کافی دفعہ آج تک ٹوٹی ہے، بہت دفعہ اس کو ری بلڈ کیا گیا، اس کے بہت زیادہ پارٹس تباہ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آج تک وہ اپنی جگہ پہ ویسے ہی اسٹل کھڑی ہے۔ اب یہاں سوال یہ آتا ہے، کیا اس بادشاہ نے اپنا گول اچیو کر لیا تھا؟ کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکا؟ کیا وہ اپنے کنٹری کو پروٹیکٹ کر سکا اس دیوار کے تھرو؟ انفارچونیٹلی نہیں، کیونکہ اس نے دیوار تو بنا دی لیکن یہ ایک اچھا طریقہ نہیں تھا ان لوگوں سے بچنے کا، ان کے حملے سے بچنے کا۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ اکثر چائنا پہ حملہ کر دیتے تھے، کیونکہ اس وال کے بہت سے ایسے پارٹس تھے جو ڈسٹروائے ہو گئے تھے اور کچھ صحیح سے ریپیئر نہیں تھے ہوئے، جس کے تھرو وہ جو وحشی خانہ بدوش تھے ان کو منگولز کہا جاتا ہے، وہ لوگ چائنا کے اس سائڈ پہ آ جاتے تھے، اور چائنا کے بہت سے لوگ ایسے تھے جو اپنے آپ کو اس سائڈ پہ نہیں تھے رکھ پاتے اور وہ اس سائڈ پہ چلے جاتے تھے، کبھی اپنے ایگریکلچرل پرپسز کے لیے، کبھی اپنے جانوروں کو ریور کو لے کے اس سائڈ پہ چلے جاتے تھے۔ اس سب کی وجہ سے وہ بادشاہ جو تھا اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، اپنا گول اچیو نہیں کر سکا، لیکن اس کے باوجود بھی آج تک وہ چائنا وال اسی جگہ پہ کھڑی ہے، دونوں کلچرز کے درمیان ایز اے باؤنڈری لائن۔ اگر چائنا وال کی لینتھ کی بات کی جائے تو یہ 1500 مائلز لانگ ہے، اور اس کی اگر ہائٹ کی بات کی جائے تو یہ 30 فیٹ ہائی ہے، اور فٹ وے کی بات کی جائے یعنی کہ جو گزرگاہ جہاں سے چل سکتے ہیں جا سکتے ہیں وہ 13 فٹ ہے، یعنی کہ یہ ایک ڈیفینس کے طور پہ بنائی گئی تھی۔ تو یہ اس کے مطلب بہت زیادہ ماؤنٹین کرسٹ اس کے اندر آ جاتی ہے، اور نیرو گریجز بھی آ سکتے ہیں، یعنی تنگ گھاٹیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں جس میں سے گزر کے جاتی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی جو بھی اس میں توڑ پھوڑ ہوئی، جو سب کچھ ہوا، بہت سی دفعہ دوبارہ ری بلڈ ہوئی، آج بھی چائنا وال وہیں ہے اور دنیا کی سب سے بڑی وال تصور کی جاتی ہے۔ تو یہ تھی چائنا وال کی ہسٹری، کس طرح وہ بنی، کس نے بنایا، کس نے آرڈر کیا، کس نے پرپوز کیا اور کیا مقصد تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، آپ کو اس سے کچھ انفارمیشن ملی ہو تو اس کو لائک کریے گا، اس کے بارے میں ہمیں کومنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں آپ کو پھر سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔